قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز پر وقت بہت ہو چکا ہے، چند باتیں صرف عرض میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عزیز جناب قاری مظفر صاحب آپ کے سامنے 3 سالہ حساب و کتاب پیش کیا۔ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ ادارہ شورا کے مادھیم میں چل رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت کم مدارس ہیں، چند مدرسے ہیں جو شورا کے مادھیم میں چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک مدرسہ یہ ہے۔ رات کو شورا کی میٹنگ ہوئی، پورا حساب و کتاب تفصیل کے ساتھ لکھا گیا، جانچ کیے، اس کے بعد اس میں ہم لوگوں نے اس کو پاس کیا۔ الحمدللہ حساب کتاب کے اعتبار سے آج سے نہیں، پہلے دن ہی سے یہ مدرسہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، اور حساب کتاب میں بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہے۔ دوسری چیز، ان حضرات نے تعلیمی رپورٹ پیش کی، یقیناً مبارکباد کے لائق یہاں کے معتمد، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے جو محنتیں کی، جو کوششیں کی اور بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو صحیح کی، یہ قابل مبارکباد ہے۔ 63 حفاظ کا دستار بندی رمضان سے پہلے 43 بچے کا دستار بندی ہوئی، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء عزیز انجمن بزم ادریس علیہ الرحمہ کے دیہت میں جو پروگرام پیش کی، اس سے پہلے بھی میں پروگرام میں شریک ہوں۔ الحمدللہ یہ نمونے کے لائق، اس میں اساتذہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ ہر جمعرات کو ان کی مشق کراتے ہیں۔ ایک بات ہم کی عرض کرنی ہے اساتذہ سے بھی اور طلباء عزیز سے، اس وقت اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، غیروں میں بھی اور اپنوں میں بھی۔ اپنے لوگ بھی نادانستہ طور پر یا علوم شریعہ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ بیت علماء ہند امیر مجلس مسلمان کے اندر ایک تحفیظ پاس ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غیروں کے اعتراض، غلط فہمیوں کا معقول جواب دیا جائے جس سے ان کو تشفی ہو۔ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہمیں صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ایک دوسری بات، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو تیار کیا جائے کہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں بلکہ اس وقت معقولات کا دور ہے، لوگ عقل کے اعتبار سے بناتے ہیں، تو ہم ان کو عقل کے اعتبار سے جو ہے ان کو بات سمجھائیں، جیسے مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب آپ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے طرف بھی ہم اساتذہ سے درخواست کریں گے کہ ہفتہ واری پروگرام میں ان کی تیاری کریں۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو تعلیم، سب سے زیادہ اثر پڑا ہے جس پر تعلیم، اور تعلیم میں بھی مدارس دینیا کی تعلیم،
کسی مدرسے میں 400 بچے تھے تو آج وہاں 200 بھی نہیں ہے، اس سے کم. اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں. گجرات کے اندر تو خالی ہو چکا، مدارس والے مجبور ہیں مدرسوں کو بند کرنے میں، اس لیے کہ طلباء وہاں نہیں ہے. یہ دھیان بہت زیادہ دین سے دوری، شریعت کے علوم سے جو ہے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی یہ علامت بنتی جا رہی ہے. ایک آپ مدرسہ کو چھوڑ کر ہمارے علاقے کے اندر بھی یہی حال ہے، اسکول کا بھی یہی حال ہے. لیکن ہم تو علوم دینیا کی بات کر رہے ہیں. علوم دینیا کو، ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے 100%. اور یہاں 4% ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، 96% اس سے دور ہیں. اور یہ 2 سال کے اندر اب اس کے اندر بھی کمی آ رہی ہے. اس کے طرف سوالہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا. آپ مسلمانوں کو تحریک چلانی پڑے گی، گاؤں کا سروے کرنا پڑے گا. کیوں بچے مدارس میں دین کی تعلیم کے لیے نہیں آ رہے؟ اگر ہم نے یہ تحریکی طور پر اس کام کو آگے نہیں بڑھایا تو وہ دن دور نہیں کہ بہت سارے مدرسوں کو بند کر دیں. اس لیے اس کے طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. تیسری بات، ابھی ہمارے مولانا مسعود اسلام صاحب بھی اور دوسرے احباب بھی کہے کہ ان ادارے کے ذریعے سے اسلام باقی. جب تک ان دینی عقیدے کو ہم مسلمان مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا دین مضبوط نہیں رہ سکتا ہے. پھر ہمارے دین پر، اسلام پر سب خون مارا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی ادارے جہاں بھی، جس جگہ بھی، ان کی ہم زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. مثلا ہمارا یہ ادارہ، جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ادارہ ایک طرف علوم ظاہریہ، دینی علوم کی اشاعت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور دوسرے طرف تربیت بھی کر رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں. کہ ہمارے بہت سارے احباب ہر مہینے کے میں ذکر کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور رمضان میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں شریک ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب کو جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اللہ کی محبت اور معرفت کو داخل کی جاتی ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان خانقاہ سے بھی جڑ کر کے رہیں گے. الحمدللہ یہ ادارہ ایک طرف جہاں ظاہری علوم کی اشاعت کے لیے اس کی بنیاد پڑی ہے، وہاں باطنی علوم کے لیے بھی یہاں جگہ دی گئی ہے. الحمدللہ روز اول سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. اس ادارے کے اندر سب سے اہم چیز یہ جو تحفظ القرآن، جو درسگاہوں کی کمی ہے، اس کے طلباء کے رہنے کی جگہ میں ہم پڑھاتے ہیں، مسجد میں ہم پڑھاتے ہیں. تحفظ القرآن کی شدید ضرورت ہے. رات کو ہم لوگوں نے شورا کے اندر محترم صاحب پر یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ ظاہری جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر کے اس کی بنیاد جو ڈالی گئی ہے اس کو عملی نامہ پہنایا جائے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اور ہم سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے. آپ بھائی جس طریقے سے اس ادارے کی زمین کی خریدی میں آپ رات نے تعاون کی، جس طریقے سے ان کے طلباء اور اساتذہ کی ضروریات میں آپ تعاون کر رہے ہیں،
اسی طریقے سے تحفظ القرآن کی تعمیرات میں آپ کو ہم کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے؟ ابھی سامنے 10-12-15 دن کے بعد 15 دن بھی نہیں، اب تو 13-14 دن ہی قربانی، ہم آپ قربانی کریں گے. کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. جن جانوروں کی جہاں قربانی کی اجازت ہے حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. البتہ ہمیں ایذاء الناس سے بچنے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لیے احتیاط کا قدم اٹھانا پڑے گا کہ آپ سرے راہ قربانی مت کریں، پردے کے اندر قربانی کریں. قربانی کے حکم کو گڑھا کھود کر کے اس کو مٹی سے پوپ دیں اور ہڈیوں کو اس کو بھی گڑھا کھود کر کے اندر میں داخل کر دیں. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیزیں احتیاط بھی ہیں. اسلام بھی سکھاتا ہے کہ بدبو چیزوں کو نہ پھیلایا جائے، اور ان کا قانون بھی یہی بتاتا ہے اگر ہم ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے قربانی جتنی ہوتی تھی اس سے زیادہ. اب قربانی میں گوشت تو آپ کھائیں گے، دوست احباب کو کھلائیں گے، رشتہ داروں کو کھلائیں گے، لیکن یہ جو ان اداروں کے اندر مہمانان رسول ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں؟ اس وقت چھٹی ہوگی، وہ آپ بھیج دیں، ان کے گوشت کا انتظام کرنا پڑے گا نا، پورا سال کے گوشت کا انتظام کرنا پڑے گا. تو آپ اور ہم قربانی کے جانور کا جو چمڑا اس کو اس ادارے میں دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں. ایک سمجھ لیجیے کہ جہاں آپ 12,000 روپے قربانی کا جانور خریدتے ہیں، 1,000 روپیہ اور الگ سے رکھ لیجیے. گویا ہم نے 13,000 کا خریدا، اس 1,000 سے غربا، مساکین اور 200 مدرسہ والوں کو دیں، اور وہ چمڑا مکمل اس ادارت کو دے دیں. یہاں شدید ضرورت ہے، چونکہ یہاں کے لوگ اتنا حکومت چندہ نہیں کر پا رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے. تو آپ اپنا چمڑے کے ذریعے سے اس ادارے کی مدد کریں گے. ابھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ تیسرے سال 1,00,000 کچھ ہزار 34,000 لگ بھگ رقم سے اس ادارے کی مدد ہوئی تھی. چیپے کے بعد اس سال کی قیمت کچھ زیادہ ہے. اگر آپ رقم حضرت ثابت بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم لوگوں نے اس ادارے میں اپنی چیز کو دے دی تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور سال بھر تک مہمانان رسول ان پیسوں سے گوشت کھاتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا. کریں گے؟ تیار ہیں؟ قرب جوار کے گاؤں والے، اسلام پور شہر والے، سیتاپور والے، پہاڑ کٹا والے، بریا والے اور دلارا ہمارے والے، اسی طرح سے ہمارے علاقے والے، ہر آدمی کہاں کا نام نوکٹا والے، ہر آدمی کو چاہیے کہ چمڑا اس مدرسے کے اندر، قربانی کا چمڑا اس مدرسے کے اندر دے دیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. البتہ چمڑا وصول کرنے والوں سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ آپ چمڑے کو کھلے عام لے کر کے نہ آئیں. جو احتیاط کی تدبیر ہے پلاسٹک کے بوری میں لپیٹ کر کے لے کر کے آئے تاکہ اس کا خون باتا بنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ امید ہے کہ ادارہ ترقی کر رہا ہے. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے اور خالد ظہیر صاحب کہ مکتب سے ادارہ شروع ہوا تھا، شروع دن سے ہے، 2 بچے سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ عربی صوب تک. اس کے بعد چہاروں بھی آ سکتا ہے، کنٹو بھی آ سکتا ہے. تو ادارہ تو ترقی پہ ہر ایک بات. حضرت رحمت اللہ علیہ چلے گئے لیکن باطنی ثبوت ان کا جاری ہے، اور ان کے جانشین اور ان کے جو ہے اساتذہ اور ان کے جو ہے ان کے اولاد ہیں الحمدللہ محنت کرنے میں کمی نہیں کیے ہیں، بلکہ اس ادارے کو حضرت کے جانے کی وجہ سے کوئی بدنامی آنے کے لیے نہیں تھی بلکہ چار چاند لگا گیا.
مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ انشاءاللہ یہ حضرات اور محنت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہم سب مل کر کے اس ادارے کی تعاون کریں گے اور مدد کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک بات آئی تھی حضور کی حالت، یاد رکھیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کے سامنے گستاخی ہو یہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں نبی کی سیرت کو عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ نبی کی جو سیرت ہے صرف کہنے سے نہیں بلکہ عملی طور پر نبی کی سیرت کو ہمیں پیش کرنا پڑے گا تاکہ برادران وطن صحیح سیرت جان کر آپ کے عمل سے اس سیرت کو جانیں کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، آپ اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، نبی کا کیا فرمان ہے۔ اگر اس کو عملی طور پر آپ کریں گے تو انشاءاللہ نبی کے سامنے گستاخی کرنے والوں کے اوپر تماچا ہوگا اور وہ مجبور ہوں گے کہ اصل تو نبی کی سنت اور نبی کی سیرت یہ ہے، ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب میں ہمارے معزز محتمم جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور